اچھا سوال ہے. موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہوا قصہ کہف میں، تو ہمیں کیسے ہوگا؟ بہترین سوال ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو صبر نہیں ہوا تھا وہ ناانصافی پہ صبر نہیں ہو سکا تھا انہیں. ٹھیک ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو ہوتے وہ دیکھ نہیں سکتے. یہی تو ان کی نوجوانی میں بھی ان کے سامنے ناانصافی ہو رہی تھی، لگ رہا تھا انہیں ناانصافی ہو رہی ہے، تو جا کے فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، وہی تو ہوا تھا. اسی طرح جب لوگوں نے ان سے، بنی اسرائیل، ان کے ماننے والوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے خود ہی، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، آپ کی بات ہم مانیں گے نہیں جب تک ہم اللہ کو سامنے سامنے نہ دیکھ لیں. تو اس وقت جو انہوں نے کہا ہے نا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، وہ اصل میں جاہل کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اردو میں لیتے ہیں. جاہل ہوتا ہے جس کو اپنے جذبات پہ قابو نہ رہے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے جذبات میرے قابو میں ہی رہیں، میں اپنے جذبات سے کو کنٹرول مجھ پہ نہ کر لیں وہ، کیونکہ اگر ہو گیا تو میں ایک آدھ مکے ان کو بھی لگا دوں گا، اور میرے مکے کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے پھر. تو وہ اپنے غصے سے پناہ مانگ رہے ہیں ایکچولی جب وہ بات کہی جا رہی ہے. تو قرآن نے سورہ کہف میں جو قصہ بتایا ہے اس کا ایک بنیادی جو درس ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا امتحان نبی سے بھی ہوتا ہے، اور ایسے امتحانات ہوتے ہیں جو جب سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو. تو اس وقت ایک نبی بھی جو ہے نا وہ اس سے رہا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے یہ آپ نے غلط کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک معیار ہے صحیح اور غلط کا. نبی کو وحی دی جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اس وحی کے مطابق جہاں جہاں ان سے صبر نہیں ہوا، وہ جو شریعت ان کو دی گئی تھی اس کے مخالف بات ہو رہی تھی، تبھی ان کو صبر نہیں ہوا. اگر ناجائز کسی کی پراپرٹی کا نقصان کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، کسی کا قتل کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. آپ نے مزدوری کی ہے، آپ کو حق لینا ہے، حق ہے آپ کا کہ آپ کم از کم اس کی کوئی اجرت لے لو، وہ بھی شریعت کا حصہ ہے. تو جو بات انہوں نے کی ہے وہ جو انصاف اللہ نے ان کو نازل کیا تھا اس کے مطابق ہے. لیکن اللہ نے یہاں یہ بات سکھائی ہے کہ کچھ فیصلے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ایک اور شریعت سے ہے، اور وہ شریعت انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کا اپنا ایک خاص نظام ہے، اور اس کے اپنے کچھ ایسے بندے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں. تو اگر آپ پوچھیں فلانے کو کینسر کیوں ہوا، اس نے کیا ڈیزرو کیا تھا کہ اس کو کینسر ہو جائے؟ فلانے کا کار ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، وہ کیوں مر گیا اس کے اندر، اس کا کیا قصور تھا؟ تو لوگوں کو ایسی باتوں پہ صبر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی مثال سے سکھایا ہے کہ جب ایسی بات تمہارے سامنے ہوتی ہے جس کا تمہیں صبر نہ آ رہا ہو، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تمہیں اس کے پیچھے جو غیب کا پردہ ہے نا، اس کے پیچھے ایک حقیقت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتانا ہی نہیں ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اس طرح سمجھ لو کہ جو واقعات ہوتے ہیں دنیا میں ان کے سامنے ایک پردہ ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے اس کے پیچھے. کہف کے قصے میں اللہ نے تھوڑا سا پردہ اٹھا کے آخر میں ان کے ذریعے، ان کے استاد کے ذریعے تھوڑا سا انکشاف کرا دیا کہ دیکھیں یہ اصل بات تھی، یہ اصل بات تھی، یہ اصل بات تھی. لیکن اس تھوڑی سی ڈسکوری کے بعد ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ یہ پردہ ایسے نہیں کھولا کرتے، وہ موسیٰ کے لیے کھولا تھا. تو آپ کی زندگی میں ہزار چیزیں ہوں گی جو آپ کہیں گی اللہ نے کیا کیوں، اس کی حکمت کیا تھی؟ وہ کہہ رہے تھے سموسے تیار ہیں. نہیں کیا ہے. تو لوگ آپ کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں، آپ کو آتا ہے کہ اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے اس کے اندر، مجھے اللہ کی حکمت سمجھنی ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ تمہیں کیوں بتائے غیب کی بات؟ وہ تو نہیں بتائے گا تمہیں. تم کون ہوتے ہو کلاسیفائڈ انفارمیشن کو ایکسیس کرنے والے؟ اگر ملٹری کوئی اقدام کرتی ہے اور تم کہو یہ انہوں نے کیوں کیا، آپ کے پاس کلاسیفائڈ فائلز ہیں، کلاسیفائڈ انٹیلیجنس ہے، آپ کے پاس پوری بریفنگز ہیں کہ ان کے پاس ہیں. جب ان کے پاس ہوتی ہے وہ ایک ایکشن کرتے ہیں، اور آپ کی وہ ایکسیس ہے ہی نہیں کہ آپ کو وہ سمجھ آئے وہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ خاص میٹنگز ہیں، ان کی بھی کچھ خاص پلاننگز ہیں. جو سکھا دیا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہمارے صبر کا امتحان واقعی ہوگا، اور اس میں تسلی صرف اس بات سے آئے گی کہ کچھ چیزیں ہیں جو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، اور آپ کو اس پہ صبر کرنا پڑے گا. لیکن صبر کے بارے میں جہاں گیا ہوں میں نے صبر کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے سامنے بھی کر دوں. صبر کا غلط استعمال پاکستان میں ہی ہوتا ہے، صرف صبر کا غلط استعمال. صبر اتنی خوبصورت چیز ہے قرآن کے اندر، اور ہم نے ایک نیا صبر بنایا ہے، وہ اس کو میں پاکستانی صبر کہتا ہوں، لیکن اس کا اصل معنی جو ہے وہ بزدلی ہے. وہ کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے گھر پہ،
کوئی زیادتی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس سے؟ صبر کرو، صبر کرو۔ ٹیچر نے کوئی زیادتی کر دی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، بیٹا صبر کرو، بڑے ہیں۔ ماں باپ نے زیادتی کر دی، بیٹا صبر کرو، ماں باپ ہیں۔ سسرال نے زیادتی کر دی، بیٹی دیکھو یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ ایک لڑکی نے تو مجھ سے پوچھ لیا، میں صبر ہی کرتی رہوں جب تک مر نہ جاؤں، یہ صبر مجھے مار دے گا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ یہ صبر ہے ہی نہیں۔ قرآن کا صبر کیا ہے؟ پہلے حق بات کرو، جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف کھڑے، ہمارے اوپر پریشر پڑے گا، تمہیں گالیاں سننے کو ملے گی، ماریں پڑیں گی، اس کے بعد دوبارہ حق بات کرو، اور پھر اور ماریں پڑے گی، پھر دوبارہ حق بات کرو۔ اس کو کہا جاتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پاکستانی صبر کوئی اور چیز ہے، قرآن والا صبر کوئی اور چیز ہے۔ آپ قرآن والا صبر اپنی زندگی میں لے آئیں انشاءاللہ۔